خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں آج فضل ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے پاسٹر سنیل آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دوں گا، اور میں شکر گزار ہوں اس چینل کے لیے بھی اور ساری انتظامیہ کے لیے بھی، اور پاسٹر عمران فضل کے لیے اور سسٹر مہوش کے لیے بھی کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا تعلق بہار کالونی سے اور میرے چرچ کا نام جیزس مشن منسٹری ہے۔ خداوند کا شکر ہو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے وائس کی کتاب میں سے اس کے 4 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات تلاوت کروں گا میں آپ کے سامنے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے، جب وہ گرتا ہے کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جس چیز پر آج ہم غور کرنے والے ہیں وہ ہے اکیلا پن، اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ افسوس جو اکیلا ہے، اور وہ اکیلا شخص جو ہے اس پر کلام مقدس اور وائس کی کتاب کے اندر جو صاحب حکمت سلیمان بادشاہ ہے وہ افسوس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر افسوس۔ اگر ہم پاکستان برِ صغیر کی تاریخ پر غور کریں تو بہت سارے خادموں نے یہاں پر خدمت سر انجام دی ہے، بہت سارے مشنری آئے، اور خدا کی ایک خادمہ مدر ٹریسا جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ غریب لوگ وہ نہیں ہیں جو غربت میں زندگی گزارتے ہیں، بلکہ غریب زیادہ وہ ہیں جو تنہا زندگی گزارتے ہیں۔ آج جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ تنہائی، اکیلا پن ہے، اور آج ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تنہائی ہے، اور دنیا کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس پر قابو پائیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے اندر تقریباً 46% لوگ جو ہیں وہ تنہائی کے احساس میں مبتلا ہیں، اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تنہائی جو ہے وہ بیماری کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے تنہائی کی وجہ سے صحت پر جو ہے وہ مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جیسے کہ کینسر اور ذہنی تکلیف، اذیت، نفسیاتی بیماریاں، اور یہاں تک کہ انسان جب نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور منفی برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ تنہائی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خدا نے جب ابتدا میں سب چیزوں کو بنایا، خدا نے پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، چرند پرند، خدا نے نباتات حیوانات بنائے، خدا نے وادیاں بنائیں، خدا نے خوبصورت مناظر بنائے، چشمے بنائے، اور خدا نے پھول، خوشبو، پھل، درخت اور انسان کو جب بنایا تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں خدا کہتا ہے انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ پہلی چیز جس کے لیے خدا نے کہا کہ اچھا نہیں ہے وہ تنہائی تھی، جو انسان کے اندر خدا کو نظر آئی، اور انسان تنہا تھا، اور خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ جدید دور کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو آج جدید ٹیکنالوجی ہے،
اور ترقی، خوشحالی اور وسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنہائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ اور اس طرح بہت ساری گیمز ہیں، مگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اور وہ تنہائی میں اپنی مصروفیات جو ہیں وہ پوری کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے انسانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غالب آتی چلی جا رہی ہے، لیکن بائبل کہتی ہے افسوس اس پر جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اگر گرتا ہے تو اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تنہائی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جو نوجوان ہیں وہ منشیات کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ تنہائی کی وجہ سے بری عادتوں کی طرف، بری صحبتوں کی طرف جو ہیں وہ لوگ جو ہیں رجوع کرتے ہیں یا اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تنہائی پھر بھی رہتی ہے، انسان پھر بھی تنہا ہے، اگر وہ محفلوں میں چلا جاتا ہے، اگر وہ صحبتوں میں جاتا ہے، اگر وہ بری عادتیں اپنا لیتا ہے، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں اخیر زمانہ کے تعلق سے مقدس پالوس رسول کا جو تیموتھیوس کے نام خط ہے، اس کے دوسرے خط کے اندر اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اخیر زمانہ جو ہے، جو آخری دور ہوگا، اس کے اندر خود غرضی اور زر دوستی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خود غرضی بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ انسان جیسے جیسے خود غرض ہو رہا ہے، اس کو خود سے محبت ہے، اپنے کام سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی خواہشات کے اندر مگن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بھی جو ہے وہ تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ دوستی کرتا ہے پیسے سے، زر سے، اگر وہ دوستی کر رہا ہے دنیا کی چیزوں سے، تو وہ الگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں اگر کوئی تنہائی کو دور کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اگر آدم تنہا تھا تو خدا نے اس کی تنہائی کو دور کیا اور خدا نے اسے ایک فیلوشپ دی۔ اسی طرح آج جتنے لوگ بھی مجھے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تنہا ہیں، آپ تنہائی کا شکار ہیں، آپ مختلف عادتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، آپ مختلف صحبتوں کے اندر ہیں، آپ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے دنیا کی باتوں میں دل لگا رہے ہیں، تو کہیں بھی تنہائی دور نہیں ہوگی۔ تنہائی دور کرنے کے لیے ہمیں کلیسیا کے اندر جانا ہوگا، جس کلیسیا کے اندر کلیسیا کا بانی، جس کلیسیا کے اندر یسوع مسیح پھرتا ہے، ہمیں کلیسیا کے اندر جانا ہوگا، اور دوسرا ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ تنہائی کا علاج صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے اور کلیسیا کے اندر ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھیں، اس کے 2 باب اس کی 46ویں آیت کے اندر، تو ہمیں وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوتے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر جمع ہوتے اور روٹی توڑتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر خوشی مناتے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی تمجید کرتے تھے اور مقبول ہوتے چلے جا رہے تھے، اور نجات پانے والے، مسیح کو قبول کرنے والے ان میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خوشی، شادمانی اور اطمینان اور تسلی جو تھی وہ ان کی باہم رفاقت کے اندر تھی۔ پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم کلیسیا میں جاتے ہیں، جب ہم چرچ کے اندر جاتے ہیں، جب ہم رفاقت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہماری تنہائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تنہائی جو ہے وہ ہماری زندگی سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور زمین پر خدا نے کلیسیا کو بنایا ہے۔ چرچ ہے جہاں پر تنہائی ختم ہو سکتی ہے، چرچ فیلوشپ کے اندر ہمیں خوشی مل سکتی ہے، اور کلیسیا خوشی سے بھرپور ہے۔ کلیسیا میں رفاقت رکھنے سے، چرچ کی رفاقت رکھنے سے تنہائی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چرچ نہیں جاتے، اگر آپ کی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت نہیں ہے، تو آج میں یہ آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کلیسیا کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو بڑھا دیں۔ اگر آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں، اگر آپ تنہا رہتے ہیں، اگر تنہائی نے آپ پر غلبہ کیا ہوا ہے، تنہائی نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، تنہائی نے آپ کو باندھ لیا ہے اور زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، تو آپ کو کلیسیا کے اندر جانے کی ضرورت ہے، چرچ میں جانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ چرچ میں جائیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ تنہائی سے رہائی پا جائیں گے اور تنہائی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ ہم مقدس پطرس رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ وہ اکیلا اور تنہا قید خانہ کے اندر تھا، اور کلیسیا دعا کر رہی تھی، اور جب کلیسیا دعا کر رہی تھی تو اسی وقت خدا کے بندہ جو قید کے اندر تھا، اس پر خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ اس کے پاس جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے اسے رہائی دی، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کلیسیا کی دعا ہے، اور کلیسیا دعا کر رہی تھی، اور وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، قید خانے کے اندر تھا، اور خدا نے اسے ان زنجیروں سے آزاد کیا۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی تنہا رہے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی تنہائی کی قید کے اندر رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر کہ اس نے جب ایک اپنی خدمت کے اندر تمثیل سنائی، تو ہم تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک چرواہا جو ہے، وہ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر کیا ہے؟ ایک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اکیلی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اور جب وہ اکیلی اور تنہا ہے تو وہ بہت سارے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے، مصیبت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اور خدا نہیں چاہتا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بھیڑ جو ہے وہ اکیلی رہے اور تنہا رہے۔ اور لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کے اندر اس کی 23ویں آیت اور اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں ایک امیر آدمی اور لازر کا جو ہے وہ قصہ موجود ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے وہ جہنم کے اندر ہے، اور جہنم میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، آگ ہے، تنہائی ہے، اور تنہائی کی اذیتوں میں وہ مبتلا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تنہا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نہیں چاہتا، یسوع کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جہنم کی اذیتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اکیلا جہنم کے اندر ہو اور تڑپ رہا ہو اور اذیت پا رہا ہو اور تاریکی اور اندھیرے کے اندر ہو۔ خدا ایسا نہیں چاہتا ہے، اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تنہائی کو نہ فیل کریں جو جہنم کے اندر ہے، تو ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم جب اس روئے زمین پر ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یسوع کو شخصی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہنم کی زنجیروں کو بھی وہی توڑ سکتا ہے، اور وہ جہنم کی تنہائی سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ یسوع نے تنہائی کو خود اپنے اوپر برداشت کیا تاکہ ہم اس کی رفاقت میں رہ سکیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بار یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرا باپ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اور میرا باپ جو ہے وہ زمینی خدمت میں میرے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے نہیں چھوڑتا، میرا باپ میرے ساتھ ہے، روح القدس میرے ساتھ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کبھی اکیلا اور تنہا نہیں رہا اپنی خدمت کے دوران۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ صلیب پر مر رہا تھا، باپ نے بیٹے سے جدائی کر لی۔ جب وہ صلیب پر مر رہا تھا تو باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، اور جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے، ہمارا عوضی ہو گیا، وہ ہم اپنے بدن پر ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے لے لیا، اور خدا نے جو گناہ کے سبب سے اس پر تنہائی کو چھوڑ دیا، وہ تنہا ہو گیا، اس نے تنہائی کو برداشت کیا صلیب کے اوپر، اور وہ ہمارے لیے تنہا ہو گیا تاکہ ہم
तन्हाई की तकलीफ को बर्दाश्त ना करें, ताकि हम तकलीफ से बच जाएं, तन्हाई से हम तन्हाई की तकलीफ से ना गुजरें। यीशु मसीह ने अपने ऊपर तन्हाई को आने दिया, वो तन्हा हो गया, अकेला हो गया, मेरे और आपके लिए तन्हा हो गया, और वो चाहता है कि हम तन्हा ना रहें। उसने तन्हाई की अजियत को बर्दाश्त किया, और तन्हाई के अंदर जो तन्हाई है वो अपने अंदर बीमारियां लेकर आती है, एहसास कमतरी लेकर आती है, खुद गर्जी लेकर आती है, मनफी बर्ताव लेकर आती है, और बुरी आदतें लेकर आती है, और गुनाह की जिंदगी जो है वो तन्हाई के अंदर शुरू होती है। मेरे अजीजों, जब कोई इंसान तन्हा होता है, अकेला होता है, तो दो ही कुव्वतें हैं जो उसके पास आती हैं, या तो खुदा आएगा या इब्लीस आएगा। लेकिन हमें यह जानने की भी जरूरत है कि हमारा माहौल कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी रफाकत कैसी है। जैसी हमारी रफाकत होगी वैसी ही फोर्स हमारे पास आएगी। हम देखते हैं कि खुदा जो कुव्वत का सरचश्मा है, अगर हमारी रफाकत खुदा के साथ है तो हम खुदा की कुव्वत जो है वो हमें मुयस्सर होगी। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तन्हा हो गया, और उसने ना सिर्फ तन्हाई की तकलीफ बर्दाश्त की, बल्कि हमारी तन्हाई के अंदर जो हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, जो एहसास कमतरी आती है, जो मनफी बर्ताव आता है, जो बुरी आदतें आती हैं, जो बोझ आता है, जो गुनाह पैदा हो जाता है हमारे अंदर, उसको दूर करने के लिए मसीह ने अपने ऊपर तन्हाई को जो है वो कबूल किया। तो हमें आज़ाद करने के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, या जितने भी लोग इस कलाम को सुनते हैं, पैगाम उन तक पहुंचता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ज़िंदगी में तन्हाई है तो याद रखिए, तन्हाई अकेली नहीं है, वो बहुत सारी बुराइयों को लेकर आई है, वो बहुत सारी अजियत को लेकर आई है, वो बहुत सारे दबाव को लेकर आई है, और बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों को लेकर आई है। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि हम तन्हा रहें। उसने तन्हाई की तकलीफ बर्दाश्त की है ताकि हम तन्हा ना रहें। और खुदावंद नहीं चाहता, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें कि आदम अकेला रहे, तो इसी तरह यीशु भी नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। वो चाहता है कि वो मेरे साथ रहें। वही हमारा कफारा है, वही हमारी खुशी है, वही हमारी शादमानी है, और वही तन्हाई की जंजीरों को तोड़ने वाला है। यीशु के पास आए, यीशु से रफाकत रखें, चर्च से रफाकत रखें, तन्हाई की जंजीरें टूट जाएंगी और आप आज़ाद हो जाएंगे, और तन्हाई से आने वाली बीमारियां भी जाती रहेंगी, दबाव भी जाता रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। इस कलाम के वसीला से जो हमने बरकत पाई है, और आप जितने लोग भी इस पैगाम को सुन रहे थे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें इस कलाम के वसीला से। और मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं तन्हाई काम कर रही है, मनफी दबाव है, एहसास कमतरी है, तो खुदावंद आपको रिहाई दे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू खुदावंद जिंदा खुदा है, और खुदावंद तू सब चीज़ों को बनाने वाला है, और खुदावंद तू ही है जो तन्हाइयों को भी दूर करने वाला है। आज जो भी शख्स, कोई भी बहन, भाई, बच्चा, नौजवान खुदावंद इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद वो तन्हाई के अंदर मुब्तला है, तन्हाई की अजियत बर्दाश्त कर रहा है, मनफी बर्ताव को बर्दाश्त कर रहा है, एहसास कमतरी को बर्दाश्त कर रहा है, तो अभी और इसी वक्त खुदावंद तू उसके लिए रस्ते खमवार कर, वो इन सारी लानतों से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से, तन्हाई से यीशु के नाम से शिफा पा जाए, रिहाई पा जाए, और खुदावंद तेरा हाथ उस पर बढ़ जाए, और खुदावंद उसे चर्च की राह दिखा, उसे फेलोशिप की राह दिखा, और सबसे बढ़कर अपने बेटे यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर कर, और मसीह की सलीबी तन्हाई को उस पर जाहिर कर, ताकि वो जान जाएं कि यीशु ने मेरी तन्हाई के लिए फिदिया दिया है और मुझे तन्हाई की जंजीरों से आज़ाद किया है। ऐ खुदावंद, मैं यीशु के नाम में मिन्नत करता हूँ, आज सुनने वाले तन्हाई की अजियत से यीशु के नाम में रिहाई पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन।